السلام علیکم ناظرین، فیری وائس میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بادشاہ نے رات کو عجیب خواب دیکھا کہ ایک عورت بادشاہ سے کہہ رہی ہے کہ آج آؤں یا کل۔ بادشاہ ڈر گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن دوبارہ بادشاہ کو وہی خواب آیا۔ جب مسلسل 3 راتوں کو بادشاہ کو ایک ہی خواب آیا تو بادشاہ نے اپنی بیٹی مہر النساء سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ شہزادی مہر النساء خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتی تھی۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ اس بار اگر آپ کو خواب میں وہی عورت آ کر پوچھے کہ آج آؤں یا کل، تو آپ کہہ دیجئے گا کہ نہ آج آؤ نہ کل، بلکہ ابھی کے ابھی آ جاؤ۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی بات پر عمل کیا اور سو گیا۔ رات کو وہی عورت خواب میں آئی اور وہی پہلے والا سوال کیا۔ بادشاہ نے عورت سے کہا کہ تم ابھی کے ابھی آ جاؤ۔ عورت مسکرائی اور غائب ہو گئی۔ صبح بادشاہ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو ایک درباری نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنی افواج کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے تیاری کی جائے، مگر دشمن فوج نے اچانک ہی حملہ کیا تھا، اس لیے ان کے حملے کا جواب دینا اتنا آسان نہیں تھا اور بادشاہ کی فوج کو پسائی اختیار کرنا پڑی۔ جب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب شکست یقینی ہے، تب اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ بادشاہ کو بھاگتے بھاگتے جنگل میں ہی شام ہو گئی۔ بھاگ بھاگ کر شہزادی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ جنگل کے پار بادشاہ کو ایک گھر نظر آیا تو بادشاہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ نے جب دروازے پر دستک دی تو باہر ایک آدمی آیا جو بادشاہ کے دربار کی وزارت کر چکا تھا، اس لیے بادشاہ کو اندر آنے کا کہا۔ بادشاہ نے وزیر کو سب بتا دیا تو وزیر نے کہا کہ آپ جتنے دن چاہیں میرے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ آپ کے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں اور آپ کی خدمت کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ رات ہوئی تو بادشاہ کو وزیر اور اس کی بیوی کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ وزیر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، یہ مصیبت اب پتہ نہیں کتنے دن اور ہمارے گھر میں رہے گی۔ اب یہ بادشاہ نہیں بلکہ فقیر بن چکا ہے۔ بادشاہ نے جب وزیر کی یہ بات سنی تو اسے بہت افسوس ہوا اور صبح ہوتے ہی شہزادی کو ساتھ لے کر وزیر کے گھر سے روانہ ہو گیا۔ وزیر نے روکنا چاہا تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی مہمان نوازی سے کافی متاثر ہو چکا ہوں، اب مزید آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ بادشاہ آگے بڑھا تو سرحد کے پار ایک چھوٹی سی ریاست میں داخل ہوا۔ اس ریاست کے نواب نے جب بادشاہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ نواب بادشاہ کا پرانا دوست تھا۔ نواب کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ نواب بادشاہ کو اپنے گھر لے آیا۔ پہلے ہی رات نواب کی بیوی کو مرگی جیسی ایک بیماری لگ گئی۔ نواب ایک عامل کو اپنے گھر لے آیا تو عامل نے اپنے عمل سے نواب کو بتایا، جو مہمان آپ کے گھر میں ٹھہرے ہیں یہ آپ کے لیے منحوس ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو چپکے سے نواب کے گھر سے بھی روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو اپنے محل کی عیش و عشرت بہت یاد آ رہی تھی۔ آگے جا کر بادشاہ کی نظر ایک محل پر پڑی۔ بادشاہ کو یہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ اچانک بادشاہ کو یاد آیا کہ یہ تو میرے داماد کا گھر ہے، جہاں بادشاہ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی تھی۔ بیٹی نے جب اپنے باپ اور بہن کو اس حالت میں دیکھا تو بہت روئی اور ان کو اندر لے آئی۔ تھکا ہارا بادشاہ جب سونے لگا تو اس کی نظر چھت پر لگے ایک سونے کے پانوس پر پڑی۔ غور سے دیکھا تو پانوس کو ایک دیمک نما کیڑا کھا رہا ہے۔ بادشاہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، کہیں پانوس میرے اوپر ہی نہ گر جائے۔ دیواروں پر غور کیا تو ادھر بھی کیڑے تھے جو کمرے میں موجود ہر چیز کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ بادشاہ نے شہزادی مہر النساء کو نیند سے بیدار کیا۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا، میں اپنی نحوست اپنی بیٹی کے گھر نہیں پھیلا سکتا، تم ادھر ٹھہر جاؤ، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ مگر شہزادی نے کہا کہ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ دونوں آدھی رات کو وہاں سے ہی روانہ ہو گئے۔
صبح کی اذان کے وقت دونوں باپ بیٹی کو ایک جھونپڑی نظر آئی جس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ بادشاہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو ایک درویش بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے درویش کو سلام کیا تو انہوں نے کہا، تم نے خواب میں عورت کو آج ہی بلا کر اچھا کیا، اگر کل بلاتے تو مشکل میں پھنس جاتے۔ بادشاہ درویش کی بات سن کر حیران ہوا۔ درویش نے کہا، تم نے خواب میں جو عورت دیکھی تھی وہ اصل گردش تھی جو برا وقت لے کر پوچھتی تھی کہ آج آؤں یا کل۔ شہزادی مہر النساء جانتی تھی کہ بڑھاپے میں اگر آپ پر کوئی آزمائش آئی تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے آپ کی بیٹی نے آپ کو مشورہ دیا کہ اسے ابھی آنے کا کہو، مگر اب تمہارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ برا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ آپ کے وزیر نے فوج کو دوبارہ متحدہ کیا اور دشمن فوج پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے دشمن فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ وزیر آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہوا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس مشکل وقت سے نجات ملی۔ بادشاہ اور شہزادی جب محل پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کسی بھی مشکل گھڑی میں اگر صبر سے کام لیا جائے تو اچھا وقت بھی ضرور آتا ہے۔ مشکل وقت خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آمین۔